إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت امام کائنات رحمت کائنات امام المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد سورہ الفتح 26واں پارہ سورہ الفتح کی آخری آیت مبارکہ کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تعارف اور ان کی شان اور ان کا مقام اور ان کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا، مختصر مگر جامع، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا تعارف یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے بھی اللہ کے رسول گزرے ہیں، مگر آپ کا امتیاز یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین بھی ہیں، اللہ پاک کے آخری رسول ہیں۔ اور کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید اس کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عقیدہ کے اندر اور ایمان میں داخل ہونے کے لیے یہ دونوں چیزیں ماننا، ایمان رکھنا ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ، کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، وہ اکیلا معبود برحق ہے۔ پھر یہ اقرار بھی ضروری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی توحید اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دونوں پر ایمان لانے والا شخص مومن ہے، مسلمان ہے۔ جس نے دونوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا یا اس کی خلاف ورزی کی تو ایسا شخص کلمہ پڑھنے کے باوجود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنا کافی نہیں، جب تک اس کے لوازمات کو، اس کی شرائط کو، اس کے مطابق عقائد کو آدمی اپنائے نہ، اس پر عمل نہ کرے۔ تو اللہ کی توحید کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننا لازم اور ضروری ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا کوئی یہودی یا کوئی عیسائی، کوئی بھی شخص جس نے میرے متعلق سن لیا کہ اللہ نے مجھے دنیا میں اپنا آخری نبی بنا کر بھیج دیا ہے، پیغام مل گیا، خبر مل گئی، اطلاع ہو گئی، پھر وہ مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، داخل النار، تو وہ شخص جہنم کی آگ میں داخل ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آ جانے کے بعد کوئی شخص خواہ کتنے اچھے اور نیک کام کر لے اور توحید پر کتنا پختہ ہو جائے، جب تک وہ رسالت پر ایمان نہیں لایا تب تک اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے مگر کوئی اور رسول نہیں آئے گا، یہ آپ کا تعارف ہے۔ پھر آگے آپ کے اصحاب کا تعارف کروایا، رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور آپ کے اصحاب کی اس آیت میں 4 صفات کو بیان کیا ہے۔ ان صفات کو آج کے جمعہ میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مختصر اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا بیان کیا جائے کہ آپ کے اصحاب کی وہ کون سی صفات تھیں جن کا قرآن نے ذکر کر دیا ہے،
جن کا ہمارے لیے بہترین ایک اسوہ ہے، ایک حسنہ ہے۔ جس طرح صحابہ کرام نے نبی پاک کی سیرت کو اپنایا، اسی طرح ہمیں اصحاب رسول کے نقش قدم پر چلنا اور ان جیسے اعمال کرنا، ان جیسا عقیدہ رکھنا، ان کے ساتھ محبت رکھنا، یہ ایمان کا تقاضا اور جز ہے۔ تو پہلی صفت فرمایا والذین معہ، جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، اشداء علی الکفار، وہ سخت ہوتے ہیں اور سخت تھے کفار پر۔ کافروں کے مقابلے میں میدان جنگ میں یا ان کے ساتھ کسی ایسے معاملے میں جو دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، کبھی بھی نرمی اختیار نہیں کرتے، نہ ان سے ڈرتے ہیں، نہ ان کی دھمکیوں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ان کے ساتھ دلی محبت رکھتے ہیں، اور نہ ان کے ساتھ دلی دوستی رکھتے ہیں، بلکہ کفار کے مقابلے میں خصوصاً جب کفر اور اسلام کی بات ہوتی ہے تو کفار کے مقابلے میں انتہائی سخت ترین رویہ ان کا ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کفار کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں، ایسا نہیں تھا۔ اخلاق میں، لین دین میں، وعدے کی پاسداری میں، معاملات کی تعمیل میں آپ نے ہمیشہ خود بھی پابندی کی اور صحابہ کرام کو بھی اس کا پابند کیا ہے۔ اخلاقی طور پر اسلام کسی کے ساتھ بھی بد اخلاق ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کفار مکہ کے ساتھ اور بڑے بڑے دشمنوں کے ساتھ، بڑے بڑے متکبر لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا، مگر کسی موقع پر آپ نے بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ سختی کس چیز میں ہے؟ دین کے معاملات میں یا حدود اللہ میں یا جنگ اور جہاد میں، جب کسی قوم کے ساتھ مقابلہ ہے، کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ، اس نے نقصان کیا، سازش کی، حملہ کیا، تو اس موقع پر فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، اہل ایمان کفار پر بڑا سخت ترین ان کا رویہ ہے، ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں۔ اور یہ ایمان والوں کی صفت ہے کہ ان کی دوستی اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس طرح کفار آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور مددگار، اسی طرح مومن آپس میں ایک دوسرے کے تعاون اور مددگار اور دلی دوست ہوا کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کلمے کا دعوے دار اور دوستی رکھے غیر مسلموں کے ساتھ، محبت کرے کفار کے ساتھ، دشمنی کرے اہل ایمان کے ساتھ۔ اس شخص کا تعلق نہ صحابہ کرام کے ساتھ ہے، نہ رسول اللہ کے ساتھ ہے، نہ ایمان اس کا قبول ہے، نہ اسلام اس کا قبول ہے، نہ اعمال اس کے قبول ہیں۔ تو صحابہ کرام عملی طور پر جنگ بدر کے اندر یہ پہلی جنگ تھی کہ اگر باپ مسلمانوں کے لشکر میں ہے تو بیٹا کافروں کے لشکر میں ہے، ایک بھائی مسلمانوں کے فوج میں ہے، دوسرا بھائی کفار مکہ کی فوج میں ہے۔ کافی سارے عزیز و اقارب مسلمانوں کے جنگ بدر میں کافروں کے ساتھ مل کے آئے۔ اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کا بیٹا شامل تھا کافروں میں، اور ایک دفعہ جب بعد میں بیٹا مسلمان ہو گیا تو اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جنگ بدر میں آپ کئی دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے
تو میں نے باپ سمجھ کر تمہیں چھوڑ دیا۔ میں کافر تھا، آپ مسلمان تھے، مگر مارا اس لیے نہیں کہ آپ مسلمان تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کے زد میں آ جاتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا، اس وجہ سے کہ تو اس وقت اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں لڑنے کے لیے آیا تھا، لہٰذا میں تمہیں کبھی معاف نہ کرتا۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، ان کا بھائی کافروں کے ساتھ مل کر آیا اور گرفتار ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک صحابی ان کے بھائی کو باندھ رہا ہے، قیدی بنا رہا۔ تو اس صحابی سے کہا مصعب بن عمیر نے کہ اس کو اچھی طرح کس کے باندھو، کہیں بھاگ نہ جائے، اس کی والدہ بڑی امیر ہے، تمہیں اچھا خاصا اس کا فدیہ ملے گا۔ تو وہ کہنے لگا اے مصعب، تو میرا بھائی ہے اور میرے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کو مضبوطی سے باندھو، اچھا خاصا جزیہ مل جائے گا۔ کہا نہیں، تو نہیں میرا بھائی، بھائی وہ ہے جو تمہیں باندھ رہا ہے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کفار کے مقابلے میں انتہائی سخت ہوا کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کی پہلی صفت اللہ نے بیان فرمائی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ دوسری صفت یہ تھی کہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بڑے رحیم، بڑے کریم اور بڑے شفیق، دل و جان سے بڑھ کر صحابہ کرام ایک دوسرے پر محبت کرتے تھے۔ مالی لحاظ سے دیکھا جائے تو انصار اور مہاجرین کی اخوت اور بھائی چارے کا جو رشتہ رسول اللہ نے قائم کیا تھا، اور ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں جب بھائی بھائی بنایا، تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر تھے، ان دونوں کو بھی آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ جب بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں لے اور جا کر کہا کہ آج کے بعد تو میرا بھائی ہے، اور یہ رشتہ خون سے بھی زیادہ مقرب ہے، جو ایمان کا رشتہ ہے یہ خون سے زیادہ پختہ اور مضبوط ہے۔ کہا میرے دو گھر ہیں، ایک گھر میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کے نام کرتا ہوں، رہا مسئلہ آپ کی بیوی کا، تو اس گھر میں میری دوسری بیوی رہتی ہے، میں اسے طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد اس سے نکاح بھی کر لوں۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جو مثال صحابہ کرام نے آپس میں محبت کی بنیاد پر ہمارے سامنے رکھ دی۔ کہا ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، نکاح کر، ایک گھر آپ کے نام کرتا ہوں، وہ آپ کا ہے، آپ کے بچوں کا ہے، میرا اس سے کوئی لین دین نہیں۔ کہا میرے دو باغ ہیں، ایک باغ آپ کو دیتا ہوں۔ یہ سعد بن ربیع امیر آدمی تھے، امیر انصار صحابہ میں تھے۔ ادھر سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں سب سے زیادہ امیر تھے، مگر اس وقت غریب تھے۔ مکے والوں نے ان کی ہر چیز چھین لی، ان کے بیوی بچے چھین لیے گئے، ان کا مکان پہ قبضہ ہو گیا، ان کی جمع پونجی گھر والوں نے چھین لی۔ اکیلے اپنی جان لے کر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ اب اتنی بڑی آفر ملنے کے باوجود عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ پاک تمہارے مال میں، تمہارے اولاد میں، تمہارے بیوی بچوں میں برکت دے، مجھے کچھ چاہیے نہیں،
بس تھوڑے سے ادھار پیسے دے دیں تاکہ میں کاروبار کر سکوں۔ اخلاص کتنا ہے، ادھر سے محبت کتنی ہے، ادھر سے احساس کتنا ہے۔ تھوڑے سے پیسے لیے، کاروباری آدمی تھے، کاروبار کرتا جانتے تھے، مدینہ کے بازار میں گئے، کچھ مال خریدا، اگلے دن اس کو بیچ دیا، منافع ہوا، پھر کچھ اور مال خریدا، اگلے دن اس کو بیچ دیا اور منافع ہوا۔ تھوڑے عرصے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے امیر لوگوں کے اندر ان کا شمار ہونے لگا۔ اور پھر ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر زعفران کا رنگ لگا ہوا ہے۔ کہا عبد الرحمن یہ رنگ کیسا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے ایک انصاری مسلمان خاتون سے شادی کر لی۔ اب مسئلہ دوسری طرف چلا جائے گا کہ صحابی نے شادی کی ہے، نکاح کی ہے اور نبی پاک کو پتہ ہی نہیں۔ آج ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں اس بات پر کہ تم نے مجھے بلایا کیوں نہیں شادی پر، اور صحابی نے شادی کی ہے، نبی پاک کو بلایا نہیں، پتہ نہیں، اور آپ نے غصہ نہیں کیا۔ فرمایا ولیمہ کیا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ ضرور کرو، خواہ ایک بکری کا ہی کر دو۔ مسئلہ سمجھا دیا کہ شادی کی اگر کوئی دعوت ہے تو وہ ولیمے کی۔ تو خیر یہ موضوع پھر کبھی بیان کریں گے کہ شادی کی ہماری رسمیں کیا ہیں، اسلام کی جو تقریبات ہیں وہ کیا ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی آفر ملی مگر انہوں نے قبول نہیں کی اور خود محنت کی، اللہ نے برکت دی اور مدینہ کے امیر لوگوں میں شامل ہو گئے۔ اللہ نے گھر بھی دیا، بیوی بھی دی، بچے بھی دیے، مال بھی دیا، سب کچھ دیا۔ تو بات یہ کر رہے تھے کہ صحابہ کرام کی یہ دوسری صفت قرآن نے بیان کی ہے، رحماء بینہم، کہ آپس میں انتہائی رحیم تھے، شفیق تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل تھے۔ آج ہمارا کیا ہے؟ آج بھائی دوسرے بھائی کا نقصان کر کے خوش ہوتا ہے، قبضہ کر کے خوش ہوتا ہے، اس کا حق کھا کر خوش ہوتا ہے۔ اور ادھر صحابہ کرام کو دیکھو، یہ تو مال کی مثال میں نے دی ہے، اگر جان کو دیکھا جائے تو دوران جنگ ایک صحابی وہ زخمی ہو جاتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ مجھے پانی چاہیے، تلخی لگی، پانی مانگا، دوسرا صحابی پانی کا پیالہ لے کر آیا، ابھی اس کے ہاتھ میں پکڑانے لگے تو دوسرے زخمی نے آواز دی مجھے پانی چاہیے۔ تو یہ صحابی، اس کا اظہار دیکھو، اس کی محبت دیکھو، اس کی قربانی کی بے مثال یہ عمل دیکھو، اس نے کہا نہیں میں بعد میں پیوں گا، پہلے میرے بھائی کو پلاؤ۔ آج سگے بھائی ہیں، حالانکہ وہ سارے صحابی کوئی سگے بھائی تو نہیں تھے نا، رشتہ تو ان کا ایمان کا ہی تھا، محبت اللہ کے رسول کے ساتھ تھی، ایمان اللہ کی توحید پہ تھا، اور جنت کا لالچ بھی تھا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ان کا سب سے بڑا طمع اور سب سے بڑی خواہش تھی کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ پانی نہیں پیا، دوسرے کے پاس گئے، پانی پینے کے قریب ہیں تو تیسرے کی زخمی کی آواز آئی کہ مجھے پانی چاہیے۔ کہا پہلے اس کو دو، شاید وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند، اس کے پاس چلے گئے۔ مگر جب اس کے پاس گئے تو اللہ نے اس کی روح کو قبض کیا، شہید ہو چکا ہے۔ پیالے والا دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو چکا ہے۔ پہلے کے پاس آیا، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، شہید ہو چکا ہے۔ ان کی محبت کی داستانیں اس قدر زیادہ ہیں کہ وہ ایک جمعہ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ صرف آج ان کی علامات ہیں اصحاب رسول کی کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں کس قدر رحیم تھے، شفیق تھے، محبت کس قدر زیادہ تھی
کہ اپنے بھائی پر اپنی جان کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ اگر ان کی اپنے بارے میں اتنی محبت ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کی محبت کا کیا انداز ہو سکتا ہے؟ انہوں نے رسول اللہ کی زندگی کو، آپ کے اعمال کو اپنے سامنے دیکھا کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ کتنے خیر امت کے ساتھ کتنے خیر خواہ ہیں، اپنی امت کے ایک ایک فرد کے کتنے خیر خواہ ہیں۔ جب رسول اللہ کی محبت کو دیکھا، آپ کے پیار کو دیکھا، آپ کی اخوت کو دیکھا، آپ کی دلی تڑپ کو دیکھا کہ آپ رات کی تنہائی میں، رات کے سناٹے میں، اللہ کی بارگاہ میں کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں اور کبھی سجدے میں ساری رات گزر جاتی ہے اور دعا یہ کرتے ہیں، اللہم اغفر لہم، اللہم ارحمہم، اے اللہ میری امت یہ کہاں پہنچ چکی ہے، ان کے حال پر رحم بھی فرما دے، ان کو معاف بھی فرما دے۔ کبھی بقیع کے قبرستان میں چلے جاتے ہیں اور وہاں رات کے سناٹے میں ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، کبھی لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور صرف دعا نہیں بلکہ دن کے وقت کبھی انفرادی، کبھی اجتماعی، کبھی گھر میں، کبھی ڈیرے پر، کبھی منڈیوں میں جا جا کر لوگوں کو اسلام کی اور قرآن کی اور دین کی تعلیمات اور ان کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جب لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے تھے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ جاتے تھے، اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ آپ اتنے غم زدہ ہو گئے کہ میں لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہوں، لوگ میری بات کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور ارادہ کیا کہ میں اپنے آپ کو نیچے گرا دوں، ختم کر دوں کہ میں لوگوں کی خیر خواہی چاہتا ہوں، یہ لوگ میری بات کو کیوں نہیں مانتے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی امت کے خیر خواہ تھے، اسی طرح آپ کے اصحاب بھی آپس میں بھی اور امت کے اتنے ہی خیر خواہ تھے۔ اور جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں دشمنی اور بغض صحابہ کرام کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت پر قبضہ کر لیا، حق حضرت علی کا تھا، حضرت عمر نے خلافت پر قبضہ کر لیا، حق حضرت علی کا تھا، حضرت عثمان نے خلافت پہ قبضہ کر لیا، حق حضرت علی کا تھا۔ یہ ساری ان کی منہ کی بکواسات، ورنہ خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ بیعت نہ کرتے، ان کے ساتھ دوستی ختم کر دیتے کہ حق میرا تھا، آپ نے قبضہ کر لیا۔ یہ ساری رافضیوں نے اس وقت سے لے کر آج تک امت کے اندر یہ مخالفت، فرقہ واریت، دشمنی اور اناد کی باتیں کر کر کے لوگوں کو اصحاب رسول سے بدظن کرنے کی کوشش کی، ورنہ وہ لوگ تو ایک دوسرے پر اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتے تھے۔ رحماء بینہم، آپس کے اندر انتہائی رحیم ہیں، کریم ہیں، شفیق ہیں، دل و جان سے بڑھ کر محبت کرنے والے۔ تیسری نشانی تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان۔ اصحاب رسول کی تیسری نشانی قرآن بیان کرتا ہے کہ آپ جب ان کے چہروں کو دیکھو گے تو تمہیں سجدوں کے نشان نظر آئیں گے، کثرت سجود کی وجہ سے ان کے چہرے نورانیت کے ساتھ بھرے ہوئے، چہروں پر اللہ کا خوف بھی ہے اور ایمان کا نور بھی ہے، اور چہروں پر حق اور سچ ہونے کی دلیل بھی نظر آتی ہے، کیونکہ چہرہ ایک ایسی چیز ہے، ضروری نہیں ہے کہ جس کے ماتھے پر وہ محراب یا تھوڑا سا اس کا ماتھا سیاہ ہوگا
تو ہم کہیں گے یہ نمازی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ چہرے پر نشان، ماتھے کا نشان یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ نمازی آدمی، مومن آدمی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے آدمی کا چہرہ ایمان کا اظہار اس کے چہرے سے نظر آتا ہے۔ سچے بندے کا چہرہ دیکھ لو، جھوٹے کا دیکھ لو، مومن کا دیکھ لو، کافر کا دیکھ لو، ایک ایماندار بندے کا چہرہ دیکھ لو اور ایک فراڈیے کا دیکھ لو، آپ کو فرق نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، یہودیوں کی کتابوں میں آپ کی نشانیاں موجود ہیں، مگر یہودیوں نے مخالفت کی۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ رسول اگر یہودیوں میں آتا تو ہم مان لیتے، یہودیوں میں نہیں، ہم نہیں مانتے۔ آج تک یہودی نہیں مانے، مگر یہودیوں کے بہت بڑے عالم جو فوراً مسلمان ہو گئے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں کے عالم ہیں، تورات سے واقف ہیں اور نشانیوں سے واقف ہیں۔ جب پہلی دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھ کر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول۔ لوگوں نے پوچھا تم نے دیکھتے ہی ایمان قبول کر لیا، ابھی کچھ پوچھا نہیں، کوئی سوال و جواب نہیں؟ کہا پوچھنا کیا تھا، جب میں نے چہرہ دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ اپنی طرف سے کر دیا، یہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ اور اصحاب رسول کی شان یہ ہے کہ ان کے چہروں کو دیکھ کر لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ وہ جماعت ہے جو اہل حق کی جماعت ہے، یہ سچے لوگوں کی جماعت۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فلسطین فتح ہوا، یہ شام کا علاقہ فتح ہوا، بیت المقدس کی چابیاں عیسائیوں کے پاس ہیں، انہوں نے شرط لگائی کہ حضرت عمر خود آ جائیں تو ہم چابیاں دیں گے۔ حضرت عمر چلے گئے، ان کے ساتھی بھی گئے۔ جب انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی حق والوں کی جماعت تھی جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے، لہٰذا یہ لوگ سچے ہیں، ان کا ایمان، ان کا اسلام اور ان کا عمل سچا ہے، یہی حقدار ہے اللہ کے گھر کے، اور چابیاں ان کے سپرد کر دی بغیر جنگ کے۔ آج وہ قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور سب سے بڑا جو مسلمانوں کا سب سے بڑا یہ خرابی کا اگر کوئی سبب ہے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ سے دوری ہے۔ اگر مسلمان جہاد کو جاری رکھتے، دنیا کے عیش و عشرت میں نہ پڑتے اور بڑی اونچی لمبی بلڈنگیں نہ بناتے، بلکہ اسلحہ، دفاع اور جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری ہوتی، تو یہ یہودی کبھی یہ حرکت نہ کرتے۔ اور آج اس کی واضح مثال، 100 دن سے زیادہ عرصہ گزر چکے ہیں، اور اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم چند دنوں میں فلسطین پہ قبضہ کر لیں، مگر حماس کے مجاہدین جو بے سر و سامان بھی تھے، گھیرے میں بھی تھے، سارا کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، جو کچھ تھا اس کو استعمال کیا، ڈرے نہیں بلکہ جہاد کا اعلان کیا، مقابلہ کیا اور دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ آج اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اسرائیل ناکام ہو رہا ہے، شہادتیں تو ہوئیں، تباہی تو ہوئی، مگر قبضہ نہیں کر سکے، حماس کو ختم نہیں کر سکے، قیدی نہیں چھڑا سکے، اور آج وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، پارلیمنٹ میں، اسمبلیوں میں، ان کے جرنیل، ان کے عہدے داران ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ نوبت آئی۔ آپس میں ان کا اختلاف ہے، نقصان دن رات ان کا ہو رہا ہے۔
اور حماس کو اللہ نے جرأت دی، ایمان دیا، استقامت دی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو ان قریب مکمل آزادی بھی عطا فرما دے۔ محترم بھائیو، جمعے کا وقت ختم ہو گیا ہے، مگر اصحاب رسول کی نشانیاں مکمل نہیں ہو سکی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اصحاب رسول کے ساتھ دل و جان سے محبت کرنے کی اور ان جیسا ایمان اپنانے کی، ان جیسے اعمال کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ضروری اعلان ہے، ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے جس میں آپ کو بھی شامل کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے مسجد میں سولر سسٹم لگانے کا، کیونکہ ابھی تو سردیاں ہیں، اس کے باوجود بجلی کے بل کس قدر زیادہ آ رہے ہیں، آگے گرمیوں میں ریٹ اور بڑھیں گے، تو پروگرام یہ ہے کہ مسجد کا سسٹم بھی سولر پر لگا دیا جائے تاکہ مسجد کو اس کا زیادہ فائدہ ہو سکے۔ تو یہ تقریباً 5 kV کا یہ سسٹم ہے اور اس کا خرچہ ہے 5.5 لاکھ۔ ہمارے ادھر ایک نمازی ہیں، وہ خود چونکہ یہ کام کرتے ہیں تو انہوں نے کافی رعایت کر کے مزید بھی ہو سکتا ہے اپنا حصہ بھی ڈال دیں گے۔ تو بہرحال یہ 5.5 لاکھ، اس سے پہلے تو اس کی قیمت بہت زیادہ تھی، تو اگر ہم سارے مل کر کریں گے تو انشاءاللہ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور آپ بھائیوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا اپنی طاقت کے مطابق۔ اگر آپ کی طاقت 100 روپے کی ہے تو اللہ پاک نیتوں کو دیکھتا ہے کہ اس کی نیت کس قدر خالص ہے، تو نیتوں کے مطابق اعمال ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ 100 روپے والے کی نیت اتنی خالص ہو کہ اس کا یہ 100 لاکھ والے سے زیادہ اجر مل سکتا ہے، جتنی طاقت ہے۔ 5000 کی ہے، 10 کی ہے، 50,000 کی ہے۔ ایک بھائی نے ماشاءاللہ ذمہ داری لی ہے، اس نے کہا کہ میں 1.5 لاکھ روپیہ انشاءاللہ ڈال دوں گا، تو 5.5 سے 1.5 لاکھ اور نکل گیا، باقی 4 رہ گئے۔ ایک اور بھائی نے 25,000 جمع بھی کروا دیے، تو 4 میں سے 25 اور نکل گئے۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعے تک مجھے امید ہے کہ یہ مکمل ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں کہ آپ اعلان سن کے بھول ہی جائیں تو پھر تو نہیں نہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے کہ اگلے جمعے تک یہ رقم مکمل ہو جائے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام بھی اللہ کے گھر میں مکمل ہو جائے۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، مگر یہ وہ چیزیں ہیں جو صدقہ جاریہ بنتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کے ہر کام میں خوش دلی کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں کے پاس آج گنجائش ہے وہ آج جمع کروا دیں، کل کروا دیں، پرسوں اگلے جمعے تک انشاءاللہ کوشش کریں۔ اور جو بھائی اپنا وعدہ ابھی بتا دیں گے تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ کئی بھائیوں کے پاس فوری انتظام نہیں ہوتا، 2 دن کے بعد، 3 دن کے، 5 دن کے بعد گنجائش بنتی ہے، تو وہ پہلے بتا دیں تاکہ ہم اس کے مطابق پہلے سے ہی سامان خرید کر سسٹم لگوا بھی سکتے ہیں، پیسے بعد میں بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور مکمل بھی فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔